بلوچستان میں رواں سال کے پہلے 3 مہینے ریاستی اور ریاستی پراکسی صوبائی حکومت کی کارکردگی ان کے گندے اور خون آلود چہرے سے نقاب ہٹا رہی ہے۔ کسی صوبے میں تشدد کے واقعات میں 104% اضافہ ثابت کرتا ہے کہ بلوچستان میں نہ تو کوئی حکومت ہے اور نہ ہی کوئی ریاست۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور بلوچستان میں آزادی پسندوں نے ایک ساتھ متعدد محاذ کھول دیے ہیں۔ BLA کی شدید کارروائیوں نے دنیا اور بلوچستان میں سرمایہ کاری کا ارادہ کرنے والی عالمی کمپنیوں کی توجہ حالات پر مرکوز کروانے میں کامیابی تو حاصل کر لی ہے، لیکن کیا امریکہ، ایران اور پاک افغان جنگ بندی کے بعد بلوچستان میں کسی شدید جنگ چھڑنے کے امکانات موجود ہیں؟ اس کی اہم تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر غیر ملکی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی تحریر نے ریاست اور ریاستی سوشل میڈیا کو پاگل پن میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ دوسری طرف دیکھیں تو بلوچستان میں صرف پیش آنے والے 2 واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا موقف کس حد تک درست ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ نے ریاست کے ساتھ ڈیل تو کیا، اب مزید مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کے حوالے سے اقوام متحدہ میں تشویش انتہائی بڑھ چکی ہے۔ بلوچستان سے جڑی تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہیے فروز NB نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، اہم ترین معاملہ ہے، گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر ملکی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی تحریر نے ایک مرتبہ پھر ریاستی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں کھلبلی مچا دی، ایک طوفان سا برپا ہے اور ان پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ متواتر ریاستی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے اور پھر خود DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ یہودیوں کی پراکسی ہے۔ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ را پراکسی ہے اور وہ BLA کا سافٹ فیس ہے۔ اور ایک مرتبہ تو انہوں نے غصے میں یہاں تک آ کر میڈیا سے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر ماہرنگ کا اصل چہرہ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ڈیفیمیشن کے حوالے سے ایک نوٹس بھی دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ثبوت پیش کریں، لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ وہ ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے، بلکہ اس حوالے سے مزید سختیاں بڑھا دی گئی۔ تو گزشتہ روز ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے گارڈین میں جو ایک تحریر ان کی شائع ہوئی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تحریر ان سے جڑی نہیں ہے، جبکہ فیکٹ یہی ہے کہ ایک پس زندہ شخص جو اس وقت جس ذہنی کرب اور اذیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اسی طرح کے ہی تحریر کرتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نیلسن منڈیلا کی تحریریں بھی شائع ہوتی رہیں اور پھر عمران خان کی بھی تحریریں شائع ہوتی رہیں، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی بھی چیزیں سامنے آتی رہیں اور پھر بہت کچھ ہے جو ہوتا رہا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا اب اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، ریاستی سوشل میڈیا، وہ لگا ہوا ہے، جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ظہیر بلوچ اور صہیب بلوچ کے حوالے سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو دہشت گرد یا پھر BLA کا سافٹ فیس ثابت کرے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے انٹرویو میں 2 چیزیں کہی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا گیا تھا کہ جو ریاستی اقدامات ہیں یا جو ریاستی فیصلے ہیں یا جو ریاستی جبر ہے یا پھر صوبائی حکومت نے جس انداز میں قانون سازی کی ہے اور اس کے بعد جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو جس انداز میں بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور ریاست مل کر بلوچ نوجوانوں کو پہاڑوں کا رخ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے میں 2 بھیانک واقعات رکھ رہا ہوں۔
یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا جو موقف ہے اس کے تناظر میں یہ میں دو واقعات رکھ رہا ہوں۔ ایک وقوع کی تاریخ ہے 31 مارچ 2026، مقام بنگل بازار کولوا اور ملر علاقہ، ضلع آواران، بلوچستان، وقت شام 5:30۔ پاکستانی فوج نے بلا وجہ عام آبادی پر بلا اشتعال مارٹر گولے داغے اور فائرنگ کی، اور شدید فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد، میں کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک شخص عمر جو ہے 60 سالہ، اور ان کی اہلیہ فائزہ 57 سالہ، اور ان کی بیٹی مہذیب بلوچ جو 5ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہے۔ ایک اور انسیڈنٹ کہ کوئٹہ میں پولیس حراست میں ایک اور نوجوان اسرار احمد کی مبینہ ہلاکت کے حوالے سے ایک بار پھر بلوچستان میں کئی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں۔ جو نوجوان ہے اسرار احمد، اس کو لاپتہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے گزشتہ شام اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ اس حوالے سے ان کے والد کا کہنا ہے اٹھا کے لے گیا، ابھی بولتا ہے اس نے خودکشی کیا۔ 6 دن سے تم نے کس قانون کے تحت اس کو رکھا ہے؟ 6 دن ہو گئے سر، آپ کو 24 گھنٹے کا اجازت ہے، 24 گھنٹے میں آپ نے بندے کو عدالت میں پیش کر رہے۔ ہمارے بیٹے کو 6 دن ان ظالموں نے، بے غیرتوں نے جو ہے ایک تانے کا ہم نے چکر لگایا، بولا تمہارا بیٹے کو جو ہے ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے، تمہارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج اس کا لاش لایا ادھر رکھا ہے، بولتا ہے تمہارے بیٹے نے خودکشی کیا ہے، وہ بھی دن کو۔ بھائی کدھر ہے تمہارا تانے کا بندے؟ کدھر تھا تمہارا بڑوا سارا پلٹون؟ کروڑوں روپیہ تم لوگ تنخواہ لیتے، وہ تمہارا لاک اپ کے اندر بینچو خودکشی کرتے، مرا ہوا ہے تم۔ ایس پی نے ہم کو فون کیا اپنا بیٹے کا لاش اٹھاؤ۔ یہ حالت ہے سر، میں انصاف مانگتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ کو ابھی ادھر ہی مانگتا ہوں، سرفراز کو۔ سرفراز میں اگر غیرت ہے بولو آؤ ادھر، تم نے بولا 24 گھنٹے میں لو یہ پیش کرے گا، کدھر ہے وزیر صحت تمہارا؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے ایم ایس تمہارا؟ کدھر ہے؟ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ابھی آؤ لاش۔ کیا ان واقعات کو اگر ہم دیکھیں، ان واقعات کے پس منظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ان واقعات کو ہم سائیکولوجیکلی سمجھنے کا اگر ہم تھوڑا سا بھی ایک کوشش کریں تو ہمیں بخوبی سمجھ میں آئے گا کہ لوگ پہاڑوں کا رخ کیوں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب عراق پر امریکہ نے اٹیک کیا تھا، اس میں ایک گھر میں امریکی فوجی گھسے تھے اور انہوں نے گھر میں موجود تمام اہل خانہ کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے جب میڈیا پرسنس نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ اب خودکش بمبار بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ اس نے کہا کہ اب میرے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک باپ کی کمر توڑ دی، ایک باپ کے نوجوان بیٹے کو بڑی بے دردی اور صفاقی سے مار دیا، اور ایک میاں بیوی جن کی عمر 60 اور 57 سال تھی ان کو آپ نے بے دردی سے مار دیا، ان کی 5ویں کلاس کی طالبہ بیٹی کو بے دردی سے مار دیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس اور کون سا راستہ بچتا ہے سوائے پہاڑوں کا رخ کرنے کے؟ تو اس کے بعد پھر ریاست کہتی ہے، ریاست کا یہ موقف ہے کہ BYC ان کی برین واشنگ کرتی ہے اور ان کی ذہن سازی کرتی ہے، اور پھر ان کو پہاڑوں کی طرف بھیج دیتی ہے، لیکن شرم بھی نہیں آتی۔ تو اسی طرح ایک اور بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، اسی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک اور چیز بھی ہوئی اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق کے محافظین میری لالر نے خواتین انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر صبیہ بلوچ اور ان کے خاندان کے خلاف جاری ہراسانی اور انہیں مجرم بنانے کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میری لالر جو کہ انسانی حقوق کی محافظین کی صورتحال پر رپورٹنگ اور مشاورت کی ذمہ داری رکھتی ہیں، نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ اقدامات بظاہر اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ مذکورہ افراد اور تنظیم پرامن طریقے سے انسانی حقوق کے فروغ اور دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ آگے چل کے پاکستان کی کوئی جو شکل ہے
جو پہلے سے ہی اس کے چہرے پر خون کے دھبے لگے ہوئے اس کو مزید خون آلود کر رہی ہے۔ یہ بغاوتوں کو جنم دے رہے ہیں بیہیویئرز۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو گزشتہ روز کلات میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بات کر رہا تھا میں، مجھے انتہائی اہم ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ایک مرتبہ پھر جو حالیہ شدید واقعات کی لہر ہوئی ہے بلوچستان میں 28 مارچ سے، اس کے بعد ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے مذاکرات کی کوشش کی گئی، ڈیل کی کوشش کی گئی، تو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے ڈیل تو کجا، انہوں نے مذاکرات کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھائی ہمارا کام جو ہے وہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے، ہمارا کام جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ہے۔ بلوچستان میں اگر مسلح گروہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ ریاست کا اور آپ کا معاملہ ہے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف ڈیل بلکہ مذاکرات سے بھی دو ٹوک الفاظ میں اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو کلات کے علاقے نمرگ میں کل بھی میں نے ٹکس میں رکھا تھا کہ نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے حکومتی حمایت یافتہ مسلح گروہ ڈیتھ اسکواڈ، جی ناظرین ڈیتھ اسکواڈ، جو نجی شوٹر ہیں سیکیورٹی فورسز کے، تو ان اسکواڈ کے سربراہ ہیں وہ گارڈ سمیت ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے میر عبد الرحیم عرف میر سخی جان ساسولی۔ اس وقت اپنے ٹیوب ویل پر موجود تھے جب موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں سخی عبد الرحیم ولد عبد الغفور ساسولی اور ان کا گارڈ ظفر اللہ ولد سعد اللہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور گارڈ اکرم اللہ ولد نور محمد شدید زخمی ہو گیا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بی ایل اے نے جب 28 مارچ سے جب حالیہ حملوں کی لہر کا شدت سے لہر کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے پنجگور میں جو ہے وہ جو ڈیتھ اسکواڈ کے ٹھکانے تھے ان کا صفایا کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کا صفایا اس وقت بی ایل ایف اور بلوچستان کی جنگجو آرگنائزیشنز کی پہلی ترجیح بنتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں ہی بات کی تھی کہ بلوچستان میں رواں سال کے جو 3 مہینے ہیں وہ کس طرح ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو اگر ہم بات کریں یہ ایک ریسرچ آئی ہے، یہ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی 2026 کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں بلوچستان کے حوالے سے سنسنی خیز اور چونکا دینے والے اعداد و شمار ظاہر کی ہیں، جس نے ریاستی اور ریاستی پراکسی صوبائی حکومت کی کارکردگی کے گندے اور خون آلود چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے۔ کسی صوبے میں تشدد کے واقعات میں 104% اضافہ ثابت کرتا ہے کہ بلوچستان میں نہ تو کوئی حکومت ہے اور نہ ہی ریاست کی کوئی رٹ موجود ہے، اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ریاست درست سمت میں اقدامات نہیں کر رہی، بلکہ ریاست کے جابرانہ رویے اور بلوچستان کو کالونی کے طور پر استعمال کرنے کے نتائج نے ریاست کی ناکامی کی سند پر مہر ثبت کر دی ہے۔ جی ناظرین یہ جو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز ہے، انہوں نے بلوچستان میں ریاستی ناکامیوں کے سندوں پر باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ مہریں ثبت کی ہیں۔ جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ چونکا دینے والے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے، جہاں ہلاکتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ بلوچستان میں تشدد کے واقعات میں 104% اضافہ ہوا اور ہلاکتوں کی تعداد 217 سے بڑھ کر 443 تک پہنچ گئی ہے۔ جی ناظرین بلوچستان میں 443 افراد کی اموات کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، جو گزشتہ 13 برسوں کی بلند ترین سطح ہیں۔ پچھلے 13 سالوں میں
पाकिस्तान भर में होने वाली कुल हलाकतों का 55% सिर्फ बलूचिस्तान में हुआ है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि सूबा इस वक्त सिक्योरिटी के शदीद बहरान से दो चार है। शिद्दत पसंद गिरोहों की हिकमत अमली में तब्दीली आई है, जिसमें जदीद हथियार, धमाका खेज मवाद, ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल शामिल है। इन हथकंडों ने हमलों को ज़्यादा मुहलिक बना दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और बलोच अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों में इजाफा भी तशद्दुद में इजाफे की एक अहम तरीन वजह करार दिया गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से गुज़िश्ता साल जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और रवां साल ऑपरेशन हीरो 2 के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद अबतर हो चुकी है, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस मुसलसल BLA के मरबूत हमलों का निशाना बनी हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा होगा कि शमसी वाशक में शमसी एयरबेस को अटैक किया गया। कल इनका एक अहम तरीन हसास राडार था, उसको तबाह किया गया और एक ही जगह जो है वो पहले ही उसमें 28 मार्च के बाद एक ही साथ 30 मकामात पर हमले किए गए। बलूचिस्तान के रेलवे के निज़ाम को तबाह कर दिया गया और रियासत कहीं नज़र नहीं आई। तो हम इसको क्या कहें कि क्या रियासत मौजूद है? तो इस हवाले से जिस अंदाज में ये सब कुछ चल रहा है बलूचिस्तान में, इसको अगर हम देखें तो बलोच आज़ादी पसंदों ने एक ही वक्त में मुतअद्दिद महाज खोल रखे हैं। एक तरफ उन्होंने बलूचिस्तान में रियासत के साथ बराह रास्त जंग छेड़ रखी है, तो दूसरी तरफ चीन और आलमी कंपनियों के खिलाफ भी उनकी महाज़ाराई शिद्दत को पहुंची हुई है। इसके नताइज क्या निकल सकते हैं? मसला यह है कि इस वक्त चीन में आपको पता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दिलवाया जाए। उनके 3 अटेम्प्ट्स नाकाम हो चुके हैं, लेकिन हालिया जो इंसानी हकूक़ कमीशन का जो कौंसिल का जो इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से जो आदाद व शुमार या जो सूरत हाल बलूचिस्तान की पेश की गई, उन्होंने जो रियासती इक़दामात हैं उनको तो किसी काफ़ी हद तक नाकामी से दो चार किया है, लेकिन BLA, BLF और जो BRG और इनके जो इक़दामात हैं, उन्होंने कम से कम एक कामयाबी हासिल की है कि जो आलमी जो दुनिया है वो और वो लोग जो बलूचिस्तान में जो है वो गोल्ड माइंस में या दीगर माइंस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको रोक दिया है, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोच पहले ही रहे थे, लेकिन जब बैरिक माइनिंग ने जब गुज़िश्ता दिनों अपना फैसला सुनाया रिव्यू के हवाले से, तो उसके बाद कंपनीज तमाम पीछे हट चुकी हैं। और अगर इन कंपनीज के पीछे हटने से और अगर चीन ने जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिलखुसूस गवादर में, उसमें अगर चीन को पसपाई नज़र आती है, तो फिर चीन इस वक्त भी पाकिस्तान की आर्मी को जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो दे रहा है, और उनकी जो टेक्निकल असिस्टेंस है उसकी वजह से कभी कभी बलोच कर्मचारियों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो बलोच जंगजू हैं, उन्होंने जिस तर्ज में जिस अंदाज से मोहलिक हमले करना शुरू कर दिए हैं, एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसने जो है वो रियासत को बहुत ही ज़्यादा बलूचिस्तान में कमज़ोरी से दो चार कर दिया है। तो इस दोनों महाजों का एक तरफ तो बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन दूसरा जो बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि अगर जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म होती है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग का इख्तिताम होता है, तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कोशिश करेगी कि बलूचिस्तान में जो जंगजू हैं उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दे, क्योंकि बलूचिस्तान ईरान अमेरिका जंग में वो ईरान के साथ नहीं था। बलूचिस्तान ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ भी नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान के अपने मुफादात हैं और बलूचिस्तान की जो जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
ان کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ جو بلوچستان کا بلوچ ہے وہ تو ایران سے ناراض ہے، کیونکہ ناراضگی کی وجہ بھی بنتی ہے کہ اگر آپ ہر دوسرے تیسرے مہینے 30-40 بلوچوں کو آپ جو ہے وہ سزائے موت دے دیں گے، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، ان کو جیلوں میں کھڑا کر کے گولیاں مار دیں گے، اور جہاں بلوچ آپ کو ملے گا آپ اس کو اٹھا لیں گے اور پھر اس کو وکٹمائز کریں گے، اس کو ٹارچر کریں گے اور پھر اس کو مار کر چلے جائیں گے کہ جیسے وہ انسان ہی نہ تھے۔ بچوں کو اٹھا لینا، عورتوں کو اٹھا لینا اور پھر ان کو مار دینا، ان کو لاپتہ کر دینا۔ ایرانی بیہیویئرز جو ہیں انہوں نے بلوچستان کے بلوچ کو ایران سے باغی کر دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کے موقف کی سپورٹ کرنے کے حوالے سے تیار نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ جنگیں دونوں ختم ہوتی ہیں تو پھر پوری قوت کے ساتھ ایک طرف ایران سخت کرے گا، اٹیک کرے گا، یا بارڈر پر جو چیزیں ہیں ان کو اور زیادہ سخت کرے گا، اور وہاں پر جو موجود بلوچ ہیں ان کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن کرے گا، اور یہاں پر بلوچستان میں بھی ایک بہت شدید جنگ چھڑے گی جس میں چین کی ٹیکنیکل اسسٹنس انہیں میسر ہوگی، اور پھر جو ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو بلوچستان آزادی کی طرف کھڑا ہوگا، یا پھر ریاست 2028 کے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے حوالے سے بلوچستان سے جنگجو آرگنائزیشنز اور بلوچستان میں قوم پرستی کی سیاست کا مکمل صفایا کر چکی ہوگی۔ اب یہ فیصلہ وقت نے کرنا ہے کہ بلوچستان میں کس طرح کیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں بلوچستان آزاد بلوچستان ہوگا، یا پھر وہاں نسل کشی میں اس حد تک اضافہ ہو کہ بلوچ جو مزاحمت ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان سے مزاحمت کا خاتمہ فوری طور پر ہو پائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔